الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے مانگتے رہتے ہیں اور اس کی ذات کے طلبگار ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے. ان کے حساب و اعمال کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں، اور آپ کے اعمال اور حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. اگر ان کو اپنے پاس سے نکالو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا ہے، یعنی جو لوگ دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب آپ کے پاس ایسے ایمان والے آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے سلام کہنا. اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے بھی کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
حضرات محترم، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں آخری آیت سورہ انعام کی 54 نمبر کی آیت ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں: اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل السلام علیکم. میرے نبی جب آپ کے پاس یہ ایمان والے آئیں تو انہیں کہہ دیں کہ سلام ہے تم پر. اس آیا کریمہ سے متاثر ہو کر ایک سلیم الفطرت شاعر، کسی زمانے میں طالب علم کے زمانے میں ہم نے ان کو دیکھا تھا، بڑے بڑے جلسوں کے اندر یہ اپنی نظمیں پڑھا کرتے تھے. اللہ جانتا ہے کہ اب ہیں کہ نہیں. میاں والی کے ضلع سے ان کا تعلق تھا. خان محمد کمتر ان کا تخلص تھا. بہت خوبصورت کلام آپ بھی سنیں. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا. ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے. جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے. ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا. اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا. حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں. ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام. ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی. ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی. ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام. ان میں صدیق عمر کی امتیازی شان ہے. ان میں صدیق عمر کی امتیازی شان ہے. سوگے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے. گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام. ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی. ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی. دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام. دین کی خاطر نہ کی کمتر فکر مال و جان کی. ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی. دین کی خاطر کی نہ کمتر فکر جان و مال کی. ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی. رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام.
پچھلے جمعے میں نے اصل سبب ان موضوعات کا عرض کر دیا تھا کہ اگر آگ لگانے والے بہت سے ہیں لیکن کوئی تو ہو جو آگ بجھانے والا بھی ہو. یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصہ پہلے میں نے علامہ اقبال مرحوم کے کلام کا اقتباس جو نوائے وقت اخبار کے اندر شائع ہوا تھا، میں نے براہ راست ان کی کوئی کتاب جس کے اندر یہ تحریر ہو میں نے نہیں پڑھی، لیکن نوائے وقت اخبار کا یہ تراشا جو مجھے ہمارے ایک دوست نے لا کر دیا میرے پاس رکھا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نوائے اخبار کے اندر دو چیزیں قائد اعظم نے فرمایا، ایک چوکٹا وہ ہوتا ہے اور دوسرے چوکٹے میں ہوتا ہے فرمودہ اقبال. تو فرمودہ اقبال کے اندر اس چوکٹے میں جو عبارت تھی اس کا مضمون یہ ہے کہ بر صغیر میں جو اسلام آیا وہ ایران کے راستے سے آیا. ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں اسلام مدینہ کے راستے سے پہنچا ہے، لیکن ہمارے بر صغیر یعنی ہندوستان پاکستان میں جو یہ ایرانی اسلام ہے، اور ایرانی اسلام کا مشاہدہ آپ نے اس محرم الحرام کے 10 دنوں کے اندر کیا ہے. میں تو باڑوں میں جاتا نہیں، نہ مجلسوں میں جاتا ہوں، لیکن خیر سے ہمارے سنی مسلمان، سنی کا معنی سن من، جس کا دماغ بھی سن ہے، اعصاب بھی سن ہے، عقل بھی سن ہے، وہ سنی کہلاتا ہے. جس کو نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ سروکار ہے، نہ اللہ کے قرآن سے کوئی واقفیت یا کوئی تعلق، نہ دل میں اس بات کا کوئی احساس، نہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو 23 برس تک مسلسل محنت کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا تھا، ان کی عزت ناموس کا کوئی خیال ہے. یہ ہے سنی. ان سنیوں نے جو کچھ کیا، اس میں دو طبقے ہیں. ایک تو عوام کا ہے، اس سے مجھے اتنا گلہ نہیں ہے جتنا طبقہ مذہبی ٹھیکیداروں کا ہے. بلا امتیاز میں کسی طبقے کا نام نہیں لوں گا، جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اسلام کو اٹھایا ہوا سنبھالا ہوا، ان کے جو بیانات اخبارات کی زینت بنے ہیں، آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے، پتہ نہیں توجہ سے پڑھے ہیں کہ نہیں. میں یہ بات ایک میں درد دل ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں. میں ایک نظریاتی انسان ہوں. میں اپنے بارے میں بتا دوں آپ کو، میں جہاں جاتا ہوں، جہاں رہتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں جاگتے میں، تو میں نظریے کو اپنے دل و دماغ سے الگ نہیں کرتا. میں دوستوں کے ہاں جاؤں، رشتہ داروں کے ہاں جاؤں، شہر میں جاؤں، بازار میں جاؤں، کہیں بھی ہوں، ایک پل کے لیے بھی الحمدللہ العظیم مجھ سے میرا نظریہ جدا نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں میں ایک نظریاتی انسان ہوں. ہر تحریر کو پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے اب نظریے کو سامنے رکھتا ہوں کہ تحریر لکھنے والے کے مقاصد کیا ہیں، کن جذبات، کس احساسات کے ساتھ یہ تحریر لکھی ہے. جو کتاب میرے سامنے آتی ہے مجھ کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، الحمدللہ اس کے بارے میں ایک فیصلہ ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی مہربانی جو مجھ پر فرمائی ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں بطور تحدیث نعمت. اللہ نے قرآن اما بنعمت ربک فحدث، جو رب کا احسان ہے تم پر اس کو ظاہر کرو. میرے رب کا مجھ پر یہ احسان ہے. میں نظریاتی انسان ہوں، نظریہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ تحریریں، یہ اخباری بیانات میں نے پڑھے اسلام کے ٹھیکیداروں کے بھی، تو مجھے ایسا لگا
کہ کسی باڑے میں بیٹھ کر یہ ساری انہوں نے بیٹھ کر تحریریں لکھی ہیں یا بیان کی ہیں. کیا اخباری رپورٹر، کیا ایڈیٹر، کیا بیان دینے والے، کیا جلسہ کرنے والے، سب ایک ہی ٹون کے اندر بولتے تھے. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ کسی نے ڈائریکٹ اور کسی نے انڈائریکٹ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اس پاکیزہ معاشرے اور ان کے متعلقین پر تبرہ کیا. جن لوگوں کا مشن ہی ان کو برا بھلا کہنا ہے، ان سے ہم کیا خیر کی توقع رکھیں گے؟ دکھ ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام مظلوم ہیں. ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مظلوم وہ بھی ہے جو عوام الناس سے ان کا حق چھین لے، مالی طور پر ان کو محروم رکھے، ان کا حق نہ دے. یہ بھی ظلم ہے. لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ جن لوگوں کے ذمے مسلمانوں کی نظریاتی اور فکری اصلاح ہے، وہ جب استحصالی طبقے کی طرح ان کے نظریاتی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے عوام الناس پر. اور میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں، میں ایک انسان ہوں، کارخانے میں طوطی کی آواز کی کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس پورے ملک کے اندر چند نفوس کو مستثنا کیا جا سکتا ہے، چند افراد کو مستثنا کیا جا سکتا ہے. پورے ملک کی اکثریت کا حال یہ ہے، اس قوم کا نظریاتی استحصال کیا گیا ہے. اس قوم کے نظریاتی طور پر اصلاح نہیں کی گئی. نہ اللہ کا قرآن بتایا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اسوہ حسنہ بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت جو ہے اس کا مرتبہ مقام بیان کیا. جس کو ٹٹولو، جس کو ہلاؤ، کسی برتن کے اندر جو چیز بھری ہوتی ہے نا اس کو ہلاؤ تو جو کچھ اس کے اندر ہے نکلتا ہے. جس کو ہلاؤ اندر سے وہی کچھ نکلتا ہے. فکری اور نظریاتی طور پر آوارگی اور ارتداد موجود ہے. سنی کے گھر پیدا ہوا ہے، اسے گفتگو کرو، بولو تو ایسا لگا کہ اس کی تربیت ہی کسی باڑے میں ہوئی ہے. کیا گلہ کریں، کس پر کریں؟ ہر محلے کے اندر مسجد موجود ہے، ہر محلے کے اندر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. ان ظالموں نے اگر لوگوں کی نظریاتی اصلاح کی ہوتی، اپنا فرض سمجھ کر اللہ کا قرآن بیان کیا ہوتا، قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام بیان کیا ہوتا، کس سے کہانیاں نہ سنائے ہوتے، تو اللہ کی قسم قوم کی نظریاتی اصلاح ہو چکی ہوتی. اب یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ تو مجھ سے نمونہ اس کروا رہے ہیں. انشاءاللہ میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ساری آیتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. پچھلے جمعے میں ایک دوست نے اخلاص کے ساتھ ایک خط لکھا، آپ کچھ کہتے ہیں اور فلاں کتاب بھی کچھ کہتی ہے. میں نے سنایا تھا آپ کو، تو میں نے اس وقت یہ بڑے ادب سے عرض کیا تھا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ قرآن سناتا ہوں. آپ نے جو کچھ میں قرآن سے نہیں بیان کیا، کسی کتاب سے بیان کیا. اگر اس کتاب کا مرتبہ قرآن کے برابر ہے تو پھر سوچیں، اگر کسی کتاب کا مرتبہ قرآن کے مطابق نہیں تو پھر اس کتاب کی کوئی حیثیت بھی نہیں. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو بھی مانو. جو اللہ کے کلام کو نہیں مان، جو اللہ کے کلام کو بلا کم اوقاس ہو بہو جیسا اللہ نے اتارا ہے نہیں مانتا، وہ خدا کو نہیں مانتا. ورنہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے والا عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں. لیکن اللہ کو وہ اس طرح مانو جیسے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے اللہ کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے کہنے پر جب اللہ کو مانتا ہے تو پھر وہ ہندو بھی نہیں رہتا، سکھ بھی نہیں رہتا، یہودی بھی نہیں رہتا، عیسائی بھی، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اس لیے کہ نبی کی زبان سے اللہ کو مانا اس نے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کا کلام براہ راست ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا،
کہ اللہ القاء فرما رہے اور ہمارے کان سن رہے ہوں. اللہ نے اپنے کلام کے لیے جس سینے کو منتخب کیا تھا وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے فرشتے اس کے قلب اطہر پر اتارتے تھے اور اللہ کا کلام ان پر نازل ہوتا تھا. اس کلام کو پھر انہوں نے امت کے سامنے بھی، وہ ہمارے سامنے موجود بلا کا مقاس. یہ جو قرآن میرے ہاتھ کے اندر، یہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا تھا اور انہوں نے بیان فرمایا تھا. اب ذرا قرآن سے صحابہ کا مقام پوچھیں. اللہ کیا فرماتے ہیں اور اس زمین پر بسنے والے انسان کیا کہتے ہیں. یہ سورہ انعام ہے، 7ویں پارے سے شروع ہو کر 8ویں میں ختم ہوتی ہے. لمبی صورتوں میں سے ہے. اس کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 میں نے تلاوت کی ہے. جو 52 نمبر کی آیت ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. جو آیت نمبر 54 ہے اس کا تو میں نے اقتباس پیش کر کے پھر اس پر مبنی شاعرانہ کلام بھی پیش کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، میرے نبی آپ کے پاس یہ ایمان والے آئے نا تو یوں کہہ دو سلام ہے تم پر. کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے کہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں ان کو کہیں تم سلام ہے تم پر. جب کوئی کسی سے خوش ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ سلام ہے بھئی آپ کو. یہ خالق کائنات فرما رہے ہیں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے جب آپ کے پاس آئیں میرے نبی تو کہتے ہیں سلام ہے تم پر. اب آیت نمبر 52 سنیے. پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر. یہ انسانی مزاج ہے، ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی ہے. دنیوی وجاہت، دولت، عہدہ، مرتبہ جس کو حاصل ہوتا ہے وہ اس انسان کو جس کے پاس دولت نہیں، عہدہ نہیں، وجاہت نہیں، اس کو کم تر سمجھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ معاشرے میں آپ جیتے ہیں، اپنے گرد و پیش پر آپ کی نظر ہے، آپ جانتے ہیں اپنے معاشرے کے لوگوں کو. مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد ہے اور غالباً اس بات کو 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. میری عمر 60 سال سے اوپر ہے. تو میں چھوٹا سا تھا، اسکول پڑھتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ میں. جو ہمارا آبائی علاقہ تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، وہاں بازار بھی ہے، وہاں ضروریات زندگی وہاں سے لایا کرتے تھے. آپ حضرات گلگت جاتے ہوئے جب مانسیرا کراس کرتے ہیں تو آگے شنکیاری آتا ہے، بڑی مشہور مقام ہے، بڑا پرفضا اور خوبصورت جگہ ہے. اس وقت ہمارا گھر وہاں ہے. اس سے آگے چلتے ہیں آپ، ایک دریا کراس کرتے ہیں، پھر آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جنگل بھی ہے، بڑا خوبصورت مطلب منظر ہے. اس سے جب بلندی پر چڑھتے 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 آگے ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے بٹل. یہ جو آپ کے وفاقی وزیر سردار یوسف ہیں یہ اسی علاقے کے ہیں. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بازار گیا، کچھ چیز خریدنی ہوگی. بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ باپ کے تو چلتا ساتھ چل پڑتے ہیں. یاد نہیں کہ میں کیوں گیا تھا. بٹل کے اندر کچھ جاگیردار رہتے تھے.
آپ کے اس پنجاب میں جاگیردار چودھری صاحبان، سندھ میں وڈیرے، بلوچستان کے نواب، ہر اور صوبہ سرحد کے خان. یہاں تو ہر پشتو بولنے والے کو خان صاحب کہتے ہیں، وہاں ہر ایک کو خان نہیں کہتے. خان اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑا جاگیردار. تو ایک خان صاحب ہے، اس کے ہاں گئے. صبح سویرے کا وقت تھا، سخت سردی کا موسم تھا. کوئی کام ہوگا، مجھے نہیں یاد کیا تھا. اس نے میرے والد صاحب کو دیکھ کر بڑی آؤ بھگت کی، ان کو احترام سے بٹھایا. میں ان کا بیٹا تھا، ساتھ ہی بیٹھ گیا. وہ خان صاحب جو ہیں کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک اور چارپائی بھی سامنے رکھی ہوئی ہے. علاقے کے غریب لوگ، ان کا ایک آدمی آیا، ایک بڑا برتن دودھ کا بھی اس کے پاس تھا، خشک لکڑیاں کا بھی ایک گٹھا اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور دیسی مرغ وہ بھی پکڑے ہوئے تھے. وہ خان صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. شاید اس علاقے میں یہ رواج تھا اس وقت. اب تو الحمدللہ العظیم یہ سب ختم ہو گیا. وہ سارے خوانین جو ہیں زمین پیبند زمین ہو گئے. تو جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ سارا قصہ سنانا مقصود نہیں. وہ جو افسوسناک منظر دیکھا کہ وہ آدمی جو صبح صبح سخت سردی کے موسم کے اندر آیا اور لکڑیوں کا بڑا گٹھا کم از کم 1.5 من ہوگا وہ اٹھا کر لایا، دودھ کا بھی ایک بڑا برتن لایا، مرغ بھی لایا اس کے لیے. اس نے اس کو بٹھایا زمین پر. سامنے چارپائی پڑی ہے، میرے والد صاحب چارپائی پر ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. وہ خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، چارپائی سامنے بیٹھی ہے، لیکن ان کو زمین پر بٹھایا. اور وہ بیچارہ وہ اپنا کمبل جو تھا اس کو زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا. اور میں ناسمجھ طالب علم تھا، لیکن میری عمر کوئی شاید 6-7 سال ہوگی. میرے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوئی. زیادہ سوچ بوجھ تو تھی نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس آدمی کو زمین پر کیوں بٹھا دیا گیا. چارپائی خالی پڑی ہے. اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے یہ پروٹوکول یوں ہیں کہ یہ نواب صاحب اور یہ خان صاحب اپنے برابر کسی مظاہرے کو اور کسی اس طرح کے طبقے کو بٹھانے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن دل میں تھا کہ انسان ہے، اس انسان کے ساتھ یہ بے قدری کیوں ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتنا عرصہ گزر چکا ہے، بڑھاپے کا منظر آج تک میرے دل پر وہ منفی اثر ہے اور نفرت موجود ہے کہ اس انسان کے ساتھ یہ تحقیری معاملہ کیوں کیا گیا. اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایک چارپائی پڑی اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ اپنے ساتھ اس غریب کو کھانا کیسے کھلائے گا. ہے یہ بھی انسان، وہ بھی انسان، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انگریزوں کی مہربانی سے بہت ساری جاگیریاں ان کو مل گئیں، اور جو لوگ ذرا بے اثر تھے بیچارے وہ پہاڑوں پر ادھر ادھر. تو یہاں پنجاب کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ آپ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تو پنجاب کے مدرسوں میں پڑھتا رہا اور پڑھنے کے بعد آپ کی مسجد میں آ گیا. مجھے ان ذمہ داروں سے اور جاگیرداروں سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا. یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض متکبرین نے، دولت مندوں نے، اس زمانے کے وڈیروں نے، چودھریوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس عمار بن یاسر بیٹھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھتے ہیں، سلمان بیٹھتے ہیں، بلال بیٹھتے ہیں، فلاں بیٹھتے ہیں، صہیب رومی بیٹھتے ہیں. یہ سارے کے سارے غریب اور رذیل اور کمینے لوگ ہیں، دنیا کا مال ان کے پاس نہیں. اگر آپ ان کو اپنی مسجد سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سن کر پھر غور کریں گے. ماننے کی ہوئی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. لیکن
اس سے پہلے سننے کے لیے بھی تیار بھی نہیں ان کی موجودگی میں، کیونکہ اپنی توہین سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا۔ فرض کیجئے اسلام کی بہتری کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ کے لیے ان مخلصین کو وہاں سے ہٹا بھی دیتے کہ بھی یہ مشرک ہیں، شاید ان کو ایمان کی دولت مل جائے، تم دائیں بائیں ذرا ہو جاؤ ان کی ایمان کی خاطر، ان کی بھلائی کی خاطر، تو صحابہ نے برا منانا تھا؟ ہرگز نہیں بنانا تھا، وہ تو سب مخلص تھے، اور مخلص ہونا ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے مخلص تھے، کیونکہ ایک فیصلہ ہے دنیا میں بسنے والے انسانوں کا، ایک فیصلہ خالق کائنات کا، اس کا فیصلہ۔ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ کے دل میں یہ خیال آیا بھی ہو کہ دین کی مصلحت کی خاطر اگر ان کو ساتھیوں کو ہٹا بھی دیجیے تو اپنے ہیں یہ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اظہار نہیں فرمایا، بھی دل میں ہو سکتا ہے خیال ہو، قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ فرماتے، آسمان والا تو سب کچھ جانتا تھا، اس کو تو سب خبر ہے، وہ تو انسان کے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے۔ اللہ یعلم من خلق، وہ تو کہتا ہے جس نے زمین ان سب کو بنایا وہ نہیں جانتا، وہ اللطیف الخبیر، وہ تو بڑا باریک بین ہے، خبردار ہے ہر چیز سے۔ اسروا قولکم او اجہروا بہ، تم چلا کر بولو یا راز سے بولو، سرگوشیوں سے بولو، انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کی دھڑکنوں کو، سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ ادھر ان کا پیغام ملا، آسمان والے نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سبحان اللہ، قربان جائیں صحابہ کے مقام پر۔ یہ سب غریب لوگ ہیں، یہ سب غریب لوگ ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بڑے دولت مند تھے، دین کی دولت ان کے پاس موجود تھی لیکن دنیا کا مال نہیں تھا، دنیا کی نظر سے بڑے غریب تھے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سبحان اللہ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے حبیب میں جان چکا ہوں ان متکبرین نے کیا مطالبہ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، میں جان چکا ہوں، میرا فیصلہ بھی سن لیجئے، مت ہٹائیے ان لوگوں کو، مت ہٹائیں ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح کے وقت بھی اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، شام کو بھی اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں۔ مت کوئی خیال کرے کہ شاید یہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں میں تو اندر کے حالات کو جانتا ہوں، اس لیے کہ تو یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، دکھلاوے کے لیے اللہ کو نہیں پکارتے، صبح بھی اور شام بھی صرف اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، لیکن خالص اللہ کی رضا کے طالب بن کر۔ رہا ان مشرکوں کا ایمان لانا یا نہ لانا، فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب و کتاب کے معاملے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ کا معاملہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سن لیجئے فتطردہم، لیکن ان کی خواہش پر، ان کے مطالبے پر ان مخلصین کو اپنی مبارک مجلس سے آپ ہٹا بیٹھے، اگر ان کی خواہش پوری کر دی، اپنی مجلس سے ہٹا بیٹھے، تو میرا اعلان بھی سن لیجئے، فتکون من الظالمین، آپ بھی ناانصافوں میں ہو جائیں گے۔
صحابہ کا مقام؟ اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے ان کا؟ اللہ تو اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اندر سے کتنے پاکیزہ تھے، کتنے مخلص تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے تھے، سلیقے کا لباس بھی نہیں تھا، رہن سہن بھی نہیں تھا، معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، مگر اس معاشرے کی کیا حیثیت ہے، اس کی نظر کی کیا حیثیت ہے اس نظر کے مقابلے میں جو میرے رب کی نظر ہے۔ اور نبی کو کس قدر سخت انداز، فَتَطْرُدَهُمْ، اگر ان کی خواہش پر ان کو ہٹا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہا کرتا ہوں، صحابہ کو دیکھو، قرآن کی نظر سے دیکھو، تاریخ کی نظر سے نہ دیکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ، میرے اللہ نے مجھے ایسا شرح صدر عطا فرمایا، میں کسی شخص سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، آپ اپنا امام اللہ کے قرآن کو بنائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی ارشاد مبارک احادیث مبارکہ کو بنائیں، اور اپنی جماعت صحابہ کی، آپ صحابہ کی پارٹی میں چلے جائیں۔ یہ دنیا کی والوں کی پارٹیوں میں نہیں، جس میں ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کس پارٹی میں صحابہ کی پارٹی میں ہوں۔ جدھر صحابہ ہیں میں ادھر ہوں، بس جدھر نبی کے ساتھی ہیں، کیونکہ صحابہ نبی کی پارٹی تھی۔ نبی کی پارٹی کے ورکر کون تھے؟ تو پھر نبی سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان ورکروں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ گو کہ وہ پہلے تھے، ہم پیچھے ہیں، وہ اولین تھے، ہم آخرین میں سے ہیں، لیکن اس مشن کو اپنانے، اس لائن پر چلیں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، جن سے اللہ کو پیار ہے، جیسے محمد مصطفیٰ کا پیار ہے، ان سے پیار کریں، انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا۔ خدا کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ ہے، کچھ تو پہلے زمانے میں گزرے ہیں جنہوں نے بے شمار ورق کالے کیے، کسی کا رجحان تباہ کوئی تھا، کسی کا کوئی تھا، کسی کا کوئی تھا۔ یاد ہوگا آپ کو، نہیں تو پھر یاد کرا دیتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں جب پیپل پارٹی کا بڑا ایک عروج تھا، اور وہ خود برے تھے یا نہیں تھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ شخص نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکا۔ محمد علی جناح کے بعد نواز شریف تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکا جو ذوالفقار علی بھٹو نے کام کیا تھا۔ میرا پیپل پارٹی سے کوئی تعلق بھی نہیں، میں تو سچ کو سچ کہتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں۔ اور آپ حضرات کیونکہ مختلف نظریات رکھتے ہوں گے، کسی کا تعلق مسلم لیگ سے ہوگا، کسی پارٹی سے ہوگا، کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ رکھتا ہوں۔ میں صرف دو باتیں ذکر کرتا ہوں اس کی، اور یہ ایسا احسان ہے، ایک تو قادیانیت کے بارے میں جو فیصلہ کیا، اس نے فیصلہ ہی نہیں کیا بلکہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے۔ ہوا ایسا، لیکن کر گزرا۔ آپ لاہوریوں، آپ کو یاد ہوگا اس لاہور کے اندر 10,000 سے زیادہ ختم پروانے جو ہیں انہوں نے شہادت کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یہاں ایک گورنر ہوتا تھا، جو بھی پیوند زمیں ہو گیا عبدالآباد کے لیے اس پر لاند اور پھٹکار پڑتی رہے گی، کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ کی ذات باقی رہے گی، جو اللہ کا وفادار ہے اس کا نام چمکتا رہے گا آسمان شہرت پر۔ آج جن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں، ان میں سے
کسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ نسبی رشتہ نسبی نہیں ہے. کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا، لیکن خدا اس کے رسول کے وفادار تھے، اس واسطے ہمیں ان سے پیار ہے. ہمیں اپنے خاندان کا 2-3 پشتوں سے پیچھے کسی کا کوئی حال معلوم نہیں اور نہ کوئی دلچسپی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جس کا سچا قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، صحابہ کے تذکروں سے ہمیں بے حد دلچسپی ہے. خدا کرے کہ یہی جذبہ آپ حضرات کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی خدا نصیب کر دے. بھٹو کی بات میں نے کر رہی، ایک تو ختم نبوت کا مسئلہ تھا وہ سب کے سامنے ہے، دوسرا جو اس کام اس نے کیا ہے پاکستانی قوم پر احسان ہے جو رہتی دنیا تک سبق دوش نہیں ہو سکے گی. آپ کو یاد ہوگا جو پرانے لوگ ہیں، نئے جو میری عمر کے لوگ ہیں یا اس سے ان کو کچھ پتہ نہیں، پرانے لوگ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بڑا جاگیردار یا کوئی بیوروکریٹ اس کے علاوہ کوئی شخص پاسپورٹ نہیں بنا سکتا تھا. ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے آپ کے 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل کے اندر کوئی شخص سلوار قمیض میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس نے کچھ کہا عوام الناس کے لیے، روٹی کپڑا مکان، گو کہ 100% بات درست نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ اس نے کیا، کیونکہ اس کے ارد گرد جاگیرداروں نے اور مکاروں نے اور یاروں نے جو گھیرا ڈالا تو اس نے پھر اس کو اصل منظر سے ہٹا دیا. اس نے پاسپورٹ عام کیا، ہر غریب امیر پاسپورٹ بنا کر پھر پوری دنیا کے اندر غریب لوگ پہنچے، وہاں سے کمائیاں کر کے اپنے گھروں کو پہنچائیں تو ساری ملک کے اندر خوشحالی پیدا ہو گئی. یہ احسان اس پاکستانی قوم پر ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. جمعے کی چھٹی اس نے کی، لیگیوں نے ختم کی. جمعے کی چھٹی اس نے کی اور مسلم لیگی، مسلم لیگ انہوں نے ختم کی. انہوں نے قدم قدم پر اغیار کی، خوشنودی کو پیش نظر رکھا ہے. وہ راضی نہیں ہوئے. ایک وقت ایسا ہے کہ 10 سال تک اپنے ملک کی سرزمین نہیں دیکھ سکیں، اور اب آگے کیا ہوگا یہ میرا رب جانتا ہے. اور انہی دنوں کے 2-4 دنوں کے اندر پھر انہوں نے جو کچھ حلف نامے کے اندر تغیر کیا ہے وہ بھی کسی ڈھکا چھپا نہیں. اور اس کے پیچھے بھی وہی جذبہ کہ کسی طریقے سے ان کو خوش کیا جائے تاکہ وہ ہمیں ہماری پشت پر ہاتھ رکھیں. اور اللہ کے بندو میرے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اقتدار پہلے بھی سدا کسی کے پاس نہیں رہا، نہ تمہارے پاس رہے گا. امریکہ، برطانیہ، سارے مغربی شیطانی قوتیں تمہاری پشت پناہی پر کھڑے ہو جائیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی مدد تمہارے اوپر آ گئی تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر خدا رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر خدا کی اس مقابلے میں تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر چلو. یہ سب غدار ہیں مغربی دنیا والے، وہ کبھی کسی سے وفا نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں ہمارے پاکستانی حکمران بھاگ بھاگ روس جا رہے ہیں، جاتے ہیں نا چائنا کے روس کے ساتھ، اور ادھر سابقہ آقا جو ہے وہ کچھ روٹھا ہوا ہے. آپ سیاسی لوگ ہیں، میں تو ایک سیاسی طالب علم بھی نہیں، آپ سمجھدار ہیں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے عبد الولی خان نے، ولی خان جس کو کہتے ہیں، اس نے ایک تقریر میں کہا تھا، میں نے سنا ہے، مجھے اپنے کانوں آج بھی باتیں یاد ہیں، اور مجھے اب پتہ چلتا کہ واقعتاً وہ سیاستدان تھا. گو اس کی پارٹی اتنی بڑی نہیں تھی لیکن تھا وہ سیاستدان. اس نے کہا کرنی تم نے غلامی ہے، پاکستانیوں کو مخاطب تم نے غلامی کرنی ہے تو دور کے دشمن کے مقابلے میں نزدیک کے دشمن کی غلامی کرو.
اس وقت اس کو روس نواز کہا کرتے، نیشنل عوامی پارٹی، نیپ، پھر وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی، ہے وہی، آگے کرو پیچھے کرو۔ اس کا وہ صدر تھا، اس کا کچھ اور قصور بھی ہوں گے کہ عبدالغفار خان کا بیٹا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں، اس نے یہ بات کہی تھی کہ کرنی تو انہیں غلامی ہے، اب تک غلام ہیں ہم، ہر بات میں بھاگتے جاتے ہیں امریکہ کی طرف۔ خدا اس کے رسول کے ساتھ وفا کرو، میرا رب تمہیں استحکام نصیب فرمائے گا۔ خدا کے ساتھ بگاڑ رکھا ہے، نبی کی بغاوت شروع کر رکھی ہے، اسلام کے سے بیزار ہیں، بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کہ امریکہ سرکار ہماری پشت پناہی۔ امریکہ کے اوپر بھی کسی کی قوت ہے کیا ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی کوئی بالا دست ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ظالموں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، رب راضی ہو گیا تب تمہارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا۔ اس نے کہا تھا دشمنی تم نے غلامی کرنی ہے تو دور کے دشمن کی نزدیک کرو کہ بوقت ضرور تمہارے کام آئے گا۔ اب ادھر سے آنکھیں پھیری تو بھاگ بھاگ کر روس جا رہے ہیں۔ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں نے پاکستان کو آزاد نہیں دیکھا۔ فکری ذہنی طور پر یہاں کا حکمران سب سے بڑا غلام ہے، اور اسی غلامی کے اندر پوری قوم کو جکڑا ہوا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ یوم آزادی ہے، کون سی آزادی؟ کس چیز سے آزاد ہیں ہم؟ منافقانہ طور پر کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تک اس ملک کے اندر اسلامی دفعات کو نافذ نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ دعویٰ مسلمانی کا ہے، اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتے۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ عالمان، اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی ہے، کوئی ذکر نہیں انسان کر سکتا۔ یہ عین آئین اور قانون کی روشنی میں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ کا میڈیا جو ہے کس انداز سے بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے۔ ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے فلمیں بنانی ہیں انہیں جی، وہ ننگے ہوتے ہیں تو ان سے چند انچ زیادہ ننگی کرو ان عورتوں کو تاکہ مقابلہ ہو سکے۔ عالمی مارکیٹ کے اندر مقابلہ کرنا ہے، حد ہو گئی بے شرمی کی۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ مت بھولو اس بات کو، 800 سال تک پورے ہندوستان بشمول پاکستان مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ جب بغاوت اللہ کی انہوں نے، پھر اللہ پاک نے کئی ہزاروں میل دور سے انگریز کو لا کر یہاں بٹھا دیا، یہ ذلت کے گڑھے میں گر گئے۔ 150-200 سال تک غلامی گڑھے میں گرے رہے۔ اب اگر اللہ نے پاکستان کی شکل میں کچھ مہربانی فرمائی ہے، پورا ہندوستان نہیں ملا جہاں مسلمان حکمران تھا۔ اس کے آثار دلی کی جامع مسجد ہیں، اس کے آثار دلی کا لال قلعہ ہے، آگرہ کا تاج محل ہے، بے شمار مساجد ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں مسلمان حکمران تھے۔ چھوٹا سا پاکستان ملا۔ اللہ کی بغاوت یوں ہی رہی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا۔ ان تتولوا، اگر تم اللہ کے حکم کی روگردانی کرتے رہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر کوئی اور قوم بٹھا دیں گے۔ یہ کہ دیوانے کی بڑھ نہیں، میرے رب کا کلام ہے اور اس کا فیصلہ سچا ہے۔ اللہ سچا، اس کا کلام سچا ہے۔ ڈرو خدا سے۔ اور میں آپ حضرات سے جو پاکستانی ہیں یہ درخواست کروں گا، پاکستانی میں اس کو سمجھتا ہوں جو یہاں پیدا ہوا
جس کا گھر بھی یہاں ہے، جس کا کاروبار بھی یہاں ہے، اور جس نے یہ سوچا میں نے اسی ملک کے اندر دفن ہونا ہے، وہ پاکستانی ہے۔ جو یہاں رہتا ہے، جس کی جائیدادیں باہر ہیں، جس کے گھر باہر ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ وہ موقع پرست انسان ہے، ملک کے مفادات کو سمیٹ کر پھر واپس چلا جائے گا۔ اللہ نہ کرے اس ملک پر کوئی افتاد آئے، وہ بھاگ کر وہاں جا کر بیٹھ جائے گا۔ آپ کے ملک کے جتنے ریٹائر جرنیل ہیں، ان کی اکثریت امریکہ میں بیٹھی ہے۔ میرے عزیز چونکہ امریکہ میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس وقت وہ ساری صورتحال بتاتے ہیں۔ مال یہاں سے سمیٹنا اور پھر جا کر وہاں، یہی حال دوسرے لوگوں کا بھی ہے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے کو استعمال کرتے وقت، گو کہ اسلام کا مزاج یہ جمہوری نہیں ہے، سن لیں، اسلام کا مزاج شورائی ہے۔ میرے نبی کی جو کا نظام سیاست تھا وہ شورائی تھا۔ نبی کے صحابہ خلفاء راشدین کا جو نظام سیاست تھا وہ شورائی تھا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے مجلس شورا بنائی تو صحیح، لیکن تھانے داروں کے کہنے پر، عیاروں اور مکاروں کے کہنے پر، غداروں کے کہنے پر بنائی، اور اس کے اندر معاشرے کے وہ لوگ اکٹھے کیے جو شرافت کے کسی معیار پر اترنے والے نہیں تھے، الا ماشاء اللہ چند مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر اکثر کرمنل قسم کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے مجلس شورا چلتی ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جنرل صاحب بھی چلے گئے، مجلس شورا بھی رخصت ہو گئی۔ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کام کیجیے تو خدا بند قرآن کہتا ہے اما الزبد فیذهب جفان، جھاگ جو ہوتی ہے نا وقت اور بڑی اوپر جاتی ہے، پھر خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے فائدہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر جمی رہتی ہیں، وہی کام آتی ہیں۔ نبی کے طریقے کے مطابق نظام سیاست چلاؤ، انشاءاللہ اس کو خدا کی تائید حاصل ہوگی، کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ساتھیوں کی۔ مجھے اور آپ کو لازمی ہے کہ ہم نبی کے رضاکار بنیں، جس طرح نبی کی زندگی کے اندر جو صحابہ کہلاتے وہ رضاکار تھے۔ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہی لائن پکڑ لیں تو انشاءاللہ جس طرح ان کے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے بھی کامیابی ہوگی۔ اور میری ان گزارشوں کو ایک ساتھ یہ بات میں ملا لیجئے، اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں۔ جیسے اے بی سی رٹاتے ہیں نا کہ انگریزی آنے کے لیے ضروری ہے کہ اے بی سی زیڈ تک جو ساری کی ساری ازبر یاد ہو، کس طرح رٹائیں؟ عقیدہ، اسلامی عقیدہ رٹائیں، توحید اور شرک کی حقیقت بیان کریں، سنت اور بدعت کا فرق بتائیں، صحابہ کی عظمت ان کے سامنے پیش کریں، اچھے لوگ کون ہیں۔ اب کیا ہے، ہماری قوم کے ہیرو کون ہیں؟ وہ کھلاڑی ہے، وہ اس قوم کا ہیرو ہے، جو ایکٹریس ہے وہ اس قوم کا، ملک کا نام روشن کرنے والی ہے، جو بالکل اسلام بیزار لوگ ہیں وہ قوم کے ہیرو ہیں، ان میں کوئی صحابہ کا نام نہیں۔ ہم ذہنی طور پر اسلام بیزار لوگ ہیں، اسلام بیزار لوگ ہیں، کفر پسند لوگ ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں میرے دوستوں، ورنہ اگر عظمت ہوتی صحابہ کی، نبی کے ساتھیوں کی، تو ہر جگہ کے نام، سڑکوں کے نام دوسرے صحابہ کے ناموں پر ہوتے، تاکہ نو آموز بچے ان کو بھی کم از کم یہ نام سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر یاد ہو جاتے۔ آج ہمارا پڑھا لکھا مسلمان، اسے پوچھیں رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ حضور کے خاندان کا ذرا حال تو بیان کرو، پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بیویاں کتنی تھیں، یہ بتاؤ رسول اللہ کے چچا کتنے تھے، چچا زاد بھائی کتنے تھے، بہنیں کتنی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کتنے تھے، کافر بھی تھے یا مسلمان تھے کہ نہیں تھے،
انشاءاللہ جواب نفی میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کون سی جس سے اولاد پیدا ہوئی، کس سے اولاد نہیں پیدا ہوئی، اور کس کس دور کے اندر حضور کی زوجیت میں آئیں؟ میں سچ کہتا ہوں دوستوں، قرآن میں ہاتھ میں بہت سارے مسجد کے امام ان کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ کا ازواج مطہرات کا آپس میں رشتہ کیا رہتا. نبی سے پیار ہے تو نبی کے ساتھ کا پورا تعارف حاصل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماموں ہے، اس کا نام عبد یغوث ہے، وہ کافر ہیں. ایک ماموں ہے، اس کا نام اسود ہے، وہ مومن ہے. یہ آج میرے خیال پہلی دفعہ آپ نام سن رہے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ طور پر مجھے ہر وقت تجسس رہتا ہے. کوشش کرتا ہوں، اور کب یاد ہوگا ان نبی اولا بالمؤمنین، سورہ احزاب کی آیت میں نے سنائی تھی کہ نبی کی ذات مسلمان کے اپنی جان سے زیادہ قریب ہے. یعنی اپنے آپ کو اتنی پہچان نہیں ہونی چاہیے، نبی کی ذات کی پہچان ہونی چاہیے. یہ اللہ کا مطالبہ ہے قرآن میں. ہر مسلمان چاہے وہ ملازم پیشہ ہے، کاروبار کر رہا ہے تو مسلمان، اس کو اپنی نبی کی پہچان ہونی چاہیے، نبی کے گھرانے کی پہچان ہونی چاہیے، رسول اللہ کی اولاد کی پہچان ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار ہے. آج اغیار کو پوری طرح پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان کو کچھ پتہ نہیں، یہ صرف نام کا مسلمان. ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی پوچھ لے کہ قرآن کی کون سی صورت کہاں ہے تو بغلیں جھانکیں گے ہم، اس لیے کہ قرآن کریم سے تعلق نہیں. قرآن سے تعلق ہمارا صرف چومنے چاٹنے کا، ریشمی جزدان میں لپیٹ کر طاق میں الماری میں رکھنے کا، ختم شریف پڑھانے کا، مردے بخشوانے کا، اور بیٹی کو ایک نسخہ جہیز میں دینے کا. اور کوئی جھوٹی سچی قسم کھائیں تو قرآن کی قسم ہے بھائی، قرآن پر ہاتھ رکھ لیں، قرآن کی قسم. پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا تو اس کی قسم کھانے کا کیا مطلب؟ یہ تلخ باتیں میرے دوستوں، ہو سکتا ہے کسی دوست کی طبیعت پر ناگوار ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں کسی کو رسوا پریشان کرنا یا ناراض کرنا نہیں چاہتا. ہر ایک کی ہمدردی کی جیسے بات کر رہا ہوں. مر کر میں نے اور آپ نے پھر قبر میں جانا ہے، پھر ہمارا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہیں سے اصلاح کر کے جانی ہوگی. ہم نے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، اپنے نبی کے ساتھ سچا تعلق قائم کیجئے، نبی کے پیاروں کے ساتھ پیار کیجئے. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک کتابچہ ہے ختم نبوت. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا تعالیٰ بندیالوی صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت ترتیب دی. چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ بار سے آپ کا مل جائے گا.